अजीज नाज़रीन, माय चैनल बेंगलुरु पर पेश है आज की एक रिपोर्ट। आज बरोज पीर 14 अप्रैल 2025 हुज्जाज इकराम को तीसरे दिन ट्रेनिंग दी गई। नोडल ऑफिसर जनाब सैयद एजाज साहिब ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद हाजियों से तबादले ख्याल किया। मौलाना मुफ्ती अकबर शरीफ ने हज उम्रा की अदायगी के तरीके पर रोशनी डाली। चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद टिपू, मेंबर सैयद मुजाहिद और दीगर मेंबर्स और वॉलंटियर्स की देखरेख में हज भवन बेंगलोर में हज 2025 के हुज्जाज इकराम के लिए सहरोज़ा तरबियती प्रोग्राम बखूबी इख्तिताम को पहुंचा। आइए और देखिए इसके कुछ मनाज़िर। शरीफ साहब बरकात यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों से खिताब करेंगे वो। मैं उन्हें आप तमाम आज़मीन हज की जानिब से मैं उन्हें यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। हज कमेटी और उनके अरकान की जानिब से भी मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और हमारे इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम की जानिब से भी मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। तो ये रहा, आप मदीने में 8 दिन रहेंगे, 40 नमाजें अदा करने के बाद अब आप कहाँ चलेंगे? मक्का। मक्का कैसे जाएंगे? सिविल ड्रेस में जाएंगे या एहराम में जाएंगे? एहराम में जाएंगे। आपको एहराम मीक़ात कहाँ से मिलता है? ज़ुल्हुलैफ़ा से मिलता है। ज़ुल्हुलैफ़ा भी कहते हैं या उसको बैर अली भी कहते हैं। जब आप मदीने से निकलते हैं तो आपको ज़ुल्हुलैफ़ा से या बैर अली से आपको एहराम बांधना है। एहराम बांधने के आपको दो तरीके हैं। ये आप मदीने में ही अपने आप को नहा धोकर जिस्म से ज़ायद बाल को निकालें, नाखून को तराशें, एहराम की चादरें बांध लें, नियत ना करें, नमाज ना पढ़ें, बस में चले जाएं, ज़ुल्हुलैफ़ा पे पहुंच जाएं। और वहाँ पर ज़ुल्हुलैफ़ा पे पहुंचने के बाद अगर जो लोग वहाँ पर नहाना चाहते हो वहाँ पर नहाएं, वहाँ पर चादर बांध लें। अब आपको एहराम की 2 चादरें जैसे भरना है, आपको बहुत मालूम है, बहुत जगह आपने देखा है। एहराम की 2 सफ़ेद चादरें होती हैं, एक नीचे बांध देते हैं, एक ऊपर ओढ़ लेते हैं। एहराम को बांधने के बाद when you born बोहरा आपको पहली 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़नी है और आपको नियत करनी है कि ऐ परवरदिगार, अरबी में नियत ना आती हो, अंग्रेजी में करें, कन्नड़ा में करें या उर्दू में करें, ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू मुझे आसान फरमा और कबूल फरमा। नियत करने के बाद अब आप नेक्स्ट औरतें, ख़वातीन के लिए एहराम, औरतों के एहराम के लिए यही काम है, सिर्फ सदर। तो औरतों का एहराम वही है जो आप नमाज पढ़ने के लिए जो ड्रेस पहनती हैं, नमाज पढ़ने के लिए जो ड्रेस पहनती हैं वही आपका एहराम है। याद रखें, एहराम की हालत में चेहरे को खुला रखना है, पेशानी पे कपड़ा ना ढांकें, क्योंकि पेशानी चेहरे का हिस्सा है तो चेहरे को खुला रखना है। इसीलिए जिन लोगों को खुला रखना पसंद नहीं है तो वो एक हैट मिलती है, ब्रांडेड हैट मिलती है, जिसके सामने से कपड़ा पर्दे की तरह लटकता है, उसको इस्तेमाल कर ले। बहरहाल औरतों के एहराम के लिए एहराम में सिर्फ इस कदर फर्क है कि पहले वो सिले कपड़े पहन सकती हैं और सर ढांक सकती हैं, अलबत्ता चेहरे पर कपड़ा ओढ़ लेने की उनके लिए मुमानियत है। आपने एहराम को बांध लिया, अब आप एहराम को बांधने के बाद अब आप लब्बैक पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जैसे ही लब्बैक पढ़ते हैं, तलबिया पढ़ते ही एहराम के अहकाम शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तलबिया पढ़ने से पहले सर से चादर हटा ली जाए और सर खोल दिया जाए। तलबिया हज और उम्रा का खास जिक्र है और गोया हाजी का खास तराना है। तो आप तलबिया पढ़िए, तलबिया पढ़ने के बाद अब आप महरम हो गए।
محرم ہونے پر آپ کے اوپر چند شرائط عائد ہو جاتی ہیں۔ احرام کی پابندیاں، جب آپ نے احرام کی 2 رکعت پڑھ لی اور نیت کر لی اور تلبیہ کہہ لیا تو اب آپ محرم ہو گئے، اب آپ پر احرام کی ساری پابندیاں عائد ہو گئی۔ یا ذوالحلیفہ میں آپ احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپ 2 رکعت نماز بیر علی کی مسجد میں پڑھتے ہیں، میں وہ دکھاتا ہوں، اور وہاں پر آپ تلبیہ پڑھ کر وہاں سے بس میں سوار ہو کر نکلتے ہیں۔ یاد رہے اب آپ سلا کپڑا نہیں پہن سکتے، سر اور چہرہ نہیں ڈھک سکتے، ایسا جوتا بھی نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی پشت کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپنے والا ہو، حجامت نہیں بنا سکتے، بلکہ جسم کے کسی حصے کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، جمع نہیں کر سکتے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جو اس خواہش کو ابھارنے والی ہو اور جس سے نفس کو خاص لذت ملتی ہو۔ I mean sex is zero۔ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اپنے کپڑے یا جسم کی جوم بھی نہیں مان سکتے، لڑائی جھگڑا عام حالت میں بھی منع ہے، اس حالت میں تو اور زیادہ منع ہے۔ یہ شرائط ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر آپ پابند رہیں، آپ پابند رہیں۔ دیکھیے روزے کی حالت میں بھول کر اگر بچہ کالج میں یا کہیں اسٹوڈنٹ بھول کر کھا گیا یا آپ بھول کر کھا گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ میں کھا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر یہ حالت احرام میں نہیں ہے۔ ایون ان یور سب کانشیس اسٹیٹ، ایون ان یور سب کانشیس اسٹیٹ میں اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کے جنازے لازم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے، دیکھیے وہاں پر حاجی اس قسم سے بھر کے اوڑھ کر سو جاتے ہیں، یہ مینا مزدلفہ عرفات کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی اس قسم سے بھر کر اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سب کانشیس اسٹیٹ میں بھی یہ کام نہ کریں۔ ہماری ماں بہنیں، آپ اپنے سر میں وہ جوا مارنے کا لوشن ڈال کو ہر کو آپ جمعہ جو ہے کلین کر آپ جائیں، اور جن حضرات کو بیٹھے بیٹھے داڑھی کو ہم پلٹا کو داتا میں رکھو کٹ 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 کترنے کی، ہم پکڑ کو ہم کھینچ کو پھونکنے کی عادت ہے، جو سب کانشیس اسٹیٹ میں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ناک میں کے بال اکھاڑنے کی عادت رہتی، یہ چیزیں نہ کریں، یہ سب کانشیس اسٹیٹ میں کرتے ہیں۔ تو یہ رہا، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا، اس قسم کے چپل آپ کو نہیں پہننے ہیں جو ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپنے والا ہو۔ نیکسٹ، یہ رہا ذوالحلیفہ، یہ رہا ذوالحلیفہ کی مسجد، یہاں کھڑا کر، یہ رہا ذوالحلیفہ۔ یہاں پر چاہے آپ مکے سے احرام باندھ کر آئیں، مکے سے احرام باندھ کر آ جائیں، یا چاہے آپ یہاں پر آ کر پانی نہا کر احرام باندھیں اور تلبیہ پڑھ لیں، یاد رکھیں جیسے ہی آپ ذوالحلیفہ پہ آتے ہیں ہزاروں کے بسس ایک ہی کلر کے ایک ہی طرح دکھتے ہیں۔ آپ جیسے ہی بس سے اترے اپنے اسمارٹ فون میں لوکیشن سٹور کر لو، اس کی ایک فوٹو مار لو، چلے جاؤ، واپس آ کر نیکسٹ آپ کو دکھاؤ۔ یہ یہاں پر کئی بے انتہا بسس ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ ذوالحلیفہ میں ان بسوں میں آپ آ کر سوار ہوتے ہیں، بسوں میں سوار ہو کر آپ مکے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب ہم مکہ پہنچتے ہیں، مکے میں سوار، بسوں میں سوار، واپس نہیں ہے وہ۔ آپ اپنی بلڈنگ کو جاتے ہیں، آپ کا بلڈنگ کا نمبر ہے، نیکسٹ 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 نیکسٹ۔ تو اس قسم سے آپ بلڈنگ کو جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی برانچ آفس ہوتی ہے، بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کتنے وہ روم میں ہیں، ان کا نام، ان کا کور نمبر اور ان کا
बिल्डिंग नंबर और कमरा नंबर ये लिखा हुआ रहेगा। आपको चाहिए कि उस कमरे में दाखिल हो। अब हमारे हाजी बड़ा अच्छा काम करते हैं, पहले जाते छत को देखते ये रूम तुम्हारी, देखा तो क्या चार्जर है, रूम जो है चार्जर में छोटी दिखती, बाजू की रूम छत को देखते हैं, चार्जर है जरा बड़ी दिखती, ये रूम छोड़ को वो रूम में घुसते, ये रूम छोड़ को वो रूम में घुसते। बाद में आजकल हाजा बोलते हैं इसमें हमारा नाम है, तो क्या हुआ, हमें पहले आई, हमें पहले घुसे थे, वो रूम को जाओ नहीं। रूम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी क्यों होती है बड़ी क्यों होती है, ये रेशियो पे डिपेंड है, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड है। इफ इट इज 2.4 आपको 3 कैपेसिटी का नहीं, आपको 2.6 अगर है तो 3 कैपेसिटी की आपको रूम मिलती है, 2.45 है तो 2 कैपेसिटी की रूम मिलती है। इसीलिए बाज कमरे तंग, बाज कमरे कुशादा आपको नजर आते हैं। तो इसीलिए जो रूम आपको अलॉट हो गई, ये रहा रूम नंबर 308, बिल्डिंग नंबर 143, रूम कैपेसिटी 4, ये 4 जने का नाम KAF कर्नाटका फर्स्ट टाइम 214-2-0-2-0-2-0-2-0 फीमेल में ये 4 जने का एक कमरा है। इससे हटकर आप किसी और कमरे में जा नहीं सकते। मैं अकोमोडेशन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी स्टेज पर मौलाना अकबर शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टिप्पू साहब भी तशरीफ लाए हैं। अभी हमारे हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना अकबर शरीफ साहब को गुलपोशी और शालपोशी करेंगे। अभी हमारे हज कमेटी के चेयरमैन चंद लफ्ज आपको बयान करेंगे, उसके बाद मौलाना का खिताब होगा। मोहतरम इकराम, बात शुरू करने से पहले मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ एक मरतबा तलबिया जोर से पढ़े। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हेलो बोल रहे हैं, ये जरा जोर का बोल के जरा ऊंचा से जोर से बोलो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाअल्लाह। मोहतरम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्न अल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
کچھ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مجاہد کرام، حاضرین اجلاس، اللہ تعالیٰ انسان اللہ کے گھر پر حاضری دینے والوں کو حج مبرور اور مقبول کے ساتھ واپس فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعافیت لے جائے، بعافیت لے آئے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کی بندیاں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور بیت اللہ کے حج کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ میری دولت، میرا مال، میرا علم، میرا ہنر، میری طاقت، میری جوانی، میری صحت مجھے حج پر لے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں، اور جس کو اللہ بلاتے ہیں وہ ضرور جاتا ہے اور بار بار جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے، علماء سے کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے گھر کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ حج کے لیے آواز لگائیے کہ لوگ میرے گھر پر حج کے لیے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ، اس لقدہ میدان میں، وادی غیر کی در میں میری آواز کہاں جائے گی؟ کون سنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے خلیل، تمہارا کام آواز لگانا ہے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، اس وقت ساری دنیا میں جتنے لوگ تھے اور ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے تھے، عالم ارواح میں جو ارواحیں تھیں جن کی قسمت میں حج لکھا تھا، انہوں نے سنا اور لبیک کہی، اور جس نے جس وقت جتنی مرتبہ لبیک کہی، اللہ تعالیٰ اسے اتنی مرتبہ اپنے گھر پر حاضری کی توفیق دیتے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، دیکھا ہے، ہم مکے جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، تو ٹیکسی جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں عربی میں۔ چنانچہ ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک ٹیکسی میں ہم بیٹھے اور چنانچہ وہ عربی تھا۔ میں نے پوچھا مسلم الکریم، بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ میں نے کہا کہ کم عمر ہوگا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 55 سال کے قریب ہے۔ میں نے کہا کہ این ولدت، کہاں پیدا ہوئے؟ کہا کہ میں مکے میں پیدا ہوا، مکے کا رہنے والا ہوں، سعودی ہوں میں نے کہا ماشاءاللہ، انت ولدت فی مکہ وانت عمرک الان 55 سنہ، کم مرہ حججت انت الی الان؟ آپ مکے میں پیدا ہوئے، 55 سال کی آپ کی عمر ہے، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، بتاؤ کہ کتنی مرتبہ تم نے حج کیا؟ تو ان کا جواب سن کر بڑی آپ کو حیرت ہوگی، افسوس بھی ہوگا۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا واللہ یا شیخ ما حججت ولا مرہ۔ شیخ صاحب، انہوں نے مجھے شیخ کہا کہ واقعی شیخ صاحب اللہ مجھے معاف فرمائے، کہتے ہوئے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، آج تک میں نے یہ بھی حج نہیں کیا۔ آدمی مکے میں رہتا ہے اور مکے میں ٹیکسی چلاتا ہے اور 55 سال کی اس کی عمر ہے اور نام محمد رکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، کبھی عرفات جاتا ہے، کبھی مزدلفہ جاتا ہے، مینا جاتا ہے اور مکے کے اندر گھومتا ہے، لیکن آج تک 55 سال کی عمر میں اسے یہ حج بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے بزرگ تھے، اسی سال کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، ان کے خادم سے میں نے پوچھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت کا کون سا حج ہے، کتنے حج حضرت نے کیے؟ تو انہوں نے بتایا الحمدللہ حضرت کا 50واں حج ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہندوستان سے 50 حج کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ جن کی عمر 50 سال کی ہے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، لیکن یہ حج بھی ان کو نصیب نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کتنے تیرے لاکھوں بندے بندیاں ہیں جو تیرے گھر پر حاضر نہیں ہو سکے، سعودی میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مینا میں رہتے ہیں اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، لیکن ان کو تیرا گھر نصیب نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ لے جائے، لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ 3 باتیں ایسی ہیں، اگر ہمارے
انشاءاللہ ہمارا حج صحیح ہو جاتا ہے۔ اتنے ہم سن رہے ہیں کہ سارے انتظامات ہیں کہ آپ کے یہاں سے ہوائی جہاز پہ کیسے بیٹھیں گے، سفر کیسے کریں گے، جدہ میں کیا کریں گے، بلڈنگ میں کیا کریں گے، اور کیا کیا انتظامات آپ کے لیے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں سنانا اور سمجھنا اور اس کے مطابق حج کے ایام کا گزارنا ضروری ہے۔ لیکن میرے دوستو، حج مبرور ہو جائے، حج مقبول ہو جائے، اس کے لیے علماء نے لکھا 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ، حج پہ جانے والا اخلاص سے جائے، یعنی اللہ کے لیے حج کرے، حاجی کہلانے کے لیے نہیں اور حاجی نام لکھنے کے لیے نہیں، شہرت کے جذبے سے نہیں، واہ واہ کروانے کے لیے نہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج فرض ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے حج کرو اور کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ نے سنا ہے علماء سے کتابوں میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کچھ لوگ حج کریں گے خیر و تفریح کے لیے، کچھ لوگ حج کریں گے کاروبار کے لیے، کچھ لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، کچھ لوگ حج کریں گے شہرت کے لیے۔ فرماتے نہ یہ حج قبول ہے نہ وہ حج قبول ہے، فرماتے اللہ کی رضا کے لیے جو حج ہوتا ہے۔ میرے ذمے اللہ نے مجھ پر مجھے صحت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، کوئی بھی رکاوٹ میرے دی ہے، لہذا میں جو حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور کوئی میرا جذبہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ حج مبرور و مقبول ہوگا۔ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، آقا نے فرمایا حج مبرور وہ حج ہے جو حج مبرور جسے نصیب ہوتا ہے اس کی جزا جنت ہی ہے۔ اور جیسے آپ نے ہمارے چیئرمین صاحب نے سنا، حج میں کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے، کوئی بھی کام دنیا کا ہو یا دین کا ہو تکلیف کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ حج میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی جو ہے نیت صحیح کر لے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ فضائل کا استحضار، حج کرنے پر کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا۔ اگر آدمی کو اس کا یقین ہو، استحضار ہو، تو کوئی مشقت معلوم نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بڑی سے بڑی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے بہت بڑی چیز ملنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے گناہ جو بالغ ہونے سے لے کر 60-70 سال کی عمر تک جو کیا ہے، حج سے آتے ہوئے سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس آقا نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، کوئی گناہ کی بات نہ کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، ہاتھوں کی حفاظت کرے، کوئی بھی کام اپنے بدن سے کوئی نافرمانی کا نہ کرے۔ فرماتے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کے نام اما میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح یہ حاجی تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کے لوٹتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ حج کے فوراً بعد انتقال ہو جاتا ہے تو علماء نے لکھا کہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، حج کرنے سے 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ خوف ہوتا ہے، اور یہ جو ہے آدمی کو بخل کا خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک بخیلی مانے بنتی ہے کہ صاحب 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، تو اتنا پیسہ میں کہاں سے لاؤں، اتنا پیسہ میرا کم ہو جائے گا۔ اس کے حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ باتان بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة۔ فرمایا کہ بار حج کرو، بار عمرہ کرو۔ حج کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، عمرہ فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے، لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ البتہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، صحت دی ہے، اور وہ حج کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لے، یہ مستحب ہے۔ لہذا مالدار ماشاءاللہ بعض ہر سال جاتے ہیں، بعض 2 سال کے بعد
لیکن ہر ایک مرتبہ فرض ہے. لیکن حج کرنے سے کوئی آدمی فقیر نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بار بار حج والوں کی عمرہ کرو گے گناہوں سے اور فقر و فاقے سے ایسے صاف ہو جاؤ گے, پاک ہو جاؤ گے, جیسے لوہے کو بھٹی میں یا سونے کو سونے کی بھٹی میں ڈال کر جب تپایا جاتا ہے اور اسے گرمایا جاتا ہے پھر نکالا جاتا ہے, اس کا سارا میل دور ہو جاتا ہے. سونا چمکنے لگتا ہے, لوہا دمکنے لگتا ہے, اس کے اوپر جتنا زنگ ہوتا ہے, میل ہوتا ہے, دور ہو جاتا ہے. اور باتیں بالکل اسی طرح آدمی جو حج پر حج کرتا ہے تو آدمی غریب نہیں ہوتا, اس کی غریبی دور ہو جاتی ہے. میرے دوستوں, اس طرح سے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں. لہذا لاکھوں آدمی ہر سال حج کرتے ہیں, لیکن آپ نے کسی ایک حاجی سے نہیں سنا ہوگا کہ مولانا میں نے 2-4 حج کر لیے اس لیے میں فقیر ہو گیا, اب میرے پاس گھر بھی نہیں ہے, میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, گاڑی بھی نہیں ہے. ایسا ایک آدمی نہیں ملے گا. بلکہ حج کرنے سے پہلے غربت تھی, حج کرنے کے بعد آدمی کہتا مولانا میں مالدار ہو گیا, حج کے بعد میرے حالات اچھے ہو گئے, چھوٹا گھر کا بڑا گھر ہو گیا, چھوٹی سواری تھی بڑی سواری ہو گئی, اللہ نے بچوں کی شادیاں کروا دی, سارے کام ہو جاتے ہیں, آدمی حج پر حج کرتا ہے. تو اب فضائل کا استحضار. دوسری تیسری چیز ہے مسائل کا استحضار, کہ تب دیکھیں احرام باندھنے سے لے کر احرام کھلنے تک آدمی کو کس وقت کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اللہ کے رسول نے کیسے کیا ہے اور کیسے کرنے کو بتایا ہے. یہ ساری چیزوں کا استحضار ہوگا, نیت صحیح ہوگی, فضائل کا استحضار ہوگا, مسائل کا استحضار ہوگا, یار ہر مسئلہ معلوم ہوگا, تو پھر انشاءاللہ ہمارا حج مبرور بھی ہوگا, حج مقبول بھی ہوگا. اور انشاءاللہ اس حج کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے اور اللہ پاک ہماری آخرت بھی سنوار دیں گے. اس لیے آدمی یہاں سے یہ اخلاص کی یعنی اخلاص والی نیت لے کر جائے, مسائل والی شرط لے کر جائے, فضائل والا استحضار لے کر جائے. اسی لیے اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں. تو اب مجھے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے, مختصر عمرے کے سلسلے کی کچھ باتیں ہیں. ماشاءاللہ ہمارے اجلاس صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اور جو ہے یعنی باقاعدہ جو ٹریننگ کے انداز میں انہوں نے آپ حضرات کو یہاں سے احرام باندھ کر کمرے تک پہنچایا. احرام آپ جان گئے, احرام سے پہلے کیا کرنا, غسل کرنا, بیل چھڑانا, ناخن کاٹنا, بدن کے جو زائد بالیں نکال دینا, اور اچھی طرح غسل کرنے کے بعد احرام کی 2 چادریں پہننا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. چنانچہ آپ حضرات ماشاءاللہ آپ جو ہے یہاں سے خاص طور سے کمیٹی سے جانے والے, جیسے معلوم ہے آپ حضرات کو, سیدھا آپ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں, سیدھا جدہ سے مکے نہیں پہنچ رہے ہیں کہ فوراً جا کے عمرہ کریں گے, بلکہ 8 دن ماشاءاللہ آپ کے مدینہ منورہ میں گزریں گے. چنانچہ 8 دن کے بعد جب آپ کو عمرہ کرنے کے لیے آپ کو جو مکے جانا ہے تو آپ کا احرام جو ذوالحلیفہ سے بنے. دیکھو حج کی کیا 3 قسمیں ہیں. یہ حج وہ ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے, آپ یہاں سے احرام باندھ کے جا رہے ہیں, مدینے سے احرام باندھ کر جا رہے ہیں, اس میں صرف حج کا احرام ہوتا ہے. یہ احرام جو ہے آپ کا 10 تاریخ کو جب آپ نگری ماریں گے, قربانی تو نہیں ہو, اس میں بال نکالیں گے, اس کے بعد آپ کا احرام کھلتا ہے. یہ لمبا ہوتا ہے, لہذا اس کا ہم کو صرف ہم جو ہے مشورہ نہیں دیتے. دوسرا حج کی قسم ہوتی ہے قران, جس میں آپ یہاں سے یا مدینے سے احرام باندھیں گے تو ایک ساتھ عمرہ اور حج دونوں احرام باندھیں گے. چنانچہ جا کر مکہ مکرمہ کو آپ جو طواف کریں گے, صحیح کریں گے, لیکن بال نہیں اٹھائیں گے, اسی احرام میں رہیں گے اور اسی احرام میں آپ جو ہے مینا جائیں گے 8 تاریخ کو, پھر عرفات جائیں گے, پھر مزدلفہ, اور 10 تاریخ کو آپ کی قربانی کے بعد بال کٹانے کے بعد احرام کھلے گا. یہ بھی لمبا ہوتا ہے, اس کا بھی مشورہ آپ کو سے نہیں دیتے. تیسری جو شکل ہے وہ حج تمتع کہلاتی ہے, جس میں آدمی پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے, صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے, اور جا کر عمرہ کر لیتا ہے, احرام سے باہر آ جاتا ہے, اور پھر جتنے دن مکے میں رہتا ہے بغیر احرام کے رہتا ہے, اور جب سیلے میں کپڑوں میں ہوتا ہے, پھر 8 تاریخ کو جب اسے حج کرنا ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ سے وہ احرام باندھ کر وہ مینا جاتا ہے, مینا سے عرفات جاتا ہے, مزدلفہ آتا ہے, پھر مینا کی تلبیہ مارتا ہے, وہ سارے حج کے جتنے ارکان وہ سارے پورے کرتا ہے. چنانچہ آپ حضرات ماشاءاللہ مدینے میں ہیں, یوں سمجھے کہ مدینے
اسے تو امن دے دیتا ہے. اے اللہ یہاں کے پرندوں کو بھی امن ہے, یہاں کی گھاس کو بھی امن ہے. اے اللہ یہاں کا شکار کرنا بھی منع ہے. میں تو تیرا بندہ ہوں, تیرے نبی کو امتی ہوں, تیرے گھر پر آ رہا ہوں. اے اللہ مجھے بھی عذاب سے اور تیرے غصے سے امن دے دے, اور اے اللہ تیرے شہر میں, تیرے گھر میں رہنے کا مجھے ادب سکھا دے. اس طرح دعائیں مانگتے ہوئے آپ ماشاءاللہ بلڈنگ میں پہنچیں گے اور اپنا سارا سامان رکھ کر آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں حرم میں آئیں گے. کیا کمیٹی سے حج کمیٹی سے جانے والے آنکھوں سے عزیزیہ میں ہوتے ہیں, وہاں سے آپ کو 2 بسیں بدل کر آنا پڑتا ہے. خدائی کی بس ہوتی ہے اور خدائی سے مثلا حرم کے قریب تک لا کر بالکل حرم کے دامن میں آپ کو بسیں چھوڑتی ہیں. چنانچہ آپ جب چلیں گے تو ساتھ میں جوتی یعنی جوتی جو چپل پہنے ہوئے اس کے لیے تھیلی دے دیں تاکہ جوتی یا چپل جو بھی ہے اس میں آپ رکھ سکیں. 150 ریال ساتھ میں لے لیں. اسی طرح جو ہے کوئی پڑھنے کی کتاب آپ کے پاس ہے اس کو ساتھ لے لیں. چنانچہ آپ وہاں سے آئیں گے. لیکن ایک مشورہ آپ یہ دیتے ہیں کہ عزیزیہ پہنچنے کے بعد فوراً عمرہ کرنے کا فکر نہ کریں, بلکہ تھوڑی دیر آرام کریں. لوگوں کو ذہن میں ہوتا ہے عمرہ کرنا, جلدی سے عمرہ نکل جائے, احرام نکل جائے, عمرہ ہو جائے, لیکن عمرے میں بشاشت نہیں ہوتی. بھوک لگی ہے, کھانا کھا لیں, آرام کا تھا 2-4 گھنٹے سو جائیں, آرام سے بشاشت ہو جائے, آپ اپنے کمرے سے ماشاءاللہ اٹھ کر جو ہے بسوں کے ذریعے سے یا ٹیکسی جیسے بھی آپ کی سہولت ہو آپ حرم میں آئیں گے. اور حرم میں آنے کے بعد آپ وہاں کئی دروازے ہیں, 3-4 دروازے جس سے آپ کو احرام کے حالت میں اندر چھوڑتے ہیں. کپڑے والوں کو نہیں چھوڑتے, جو سادہ کپڑے میں ہوتے ان کو اندر نہیں چھوڑتے, ان کو بس فلور میں جانا پڑتا ہے, یہ اوپر جانا پڑتا ہے. لیکن یہ احرام میں ہوتے ہیں ان کو جو ہے باب فیض سے ہے, باب عمرہ ہے, باب عبداللہ ہے, 3-4 دروازوں سے اندر چھوڑتے ہیں. آپ چلے جائیں. ہر مسجد میں داخل ہونے کا وہی دروازہ, وہی طریقہ ہے جو حرم میں داخل ہونے کا بھی ہے. حرم میں داخل ہونے کا وہی طریقہ ہے جو ہر مسجد میں داخل ہونے کا ہے. آپ چپل نکالیں گے, الٹا پھر سیدھا اور اپنی تھیلی میں رکھ لیں اور یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتقاد. یہ دعائیں پڑھتے ہوئے سیدھا پھر کر حرم میں جائیں گے. فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھ لیں. اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے, جیسے آپ جو ہے ماشاءاللہ فجر کے بعد عشاء کے بعد جا رہے ہیں, ظہر تک آپ کے لیے وقت ہے, عشاء کی نماز کے بعد جا رہے ہیں تو فجر تک کے آپ کے پاس وقت ہے آرام سے عمرہ کرنے کا. لہذا کوئی ایسا وقت جائے جس میں آپ کو لمبا وقت ملے, طواف بھی آسانی سے ہو جائے, آپ کی صحیح بھی آسانی سے ہو جائے, پھر باہر آ کر آپ حرم بھی کرا سکے آسانی کے ساتھ. چنانچہ اندر داخل ہو گئے تو آپ جو ہے چلتے رہیں گے حرم کی مسجد میں, اور آپ کے لیے سیڑھیاں ہوں گی, ایسکلیٹر, اس میں سے نیچے اتر کر آپ مطاف پہ پہنچیں گے تو جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے وہاں آرام سے کھڑے ہو کر بھیڑ سے ہٹ جائیں. کنارے جہاں سے آنے جانے والوں کا غلط کی پریشانی نہ ہو, آپ آرام سے کھڑے ہو جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر جب بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دعا ایک دعا پڑھے, اگر یاد ہے, اللہم زد بیتک تشریفا و تعظیما و تکریما و مہابا وزد ممن شرفہ و کرمہ من حج و اعتمرہ تشریفا و تعظیما و برا, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا یاد ہے تو پڑھے, ورنہ اس وقت جو ہے آپ جو دعا مانگیں گے, چاہے آپ اردو میں مانگے, عربی میں مانگے, چاہے کسی اور زبان میں مانگے, انشاءاللہ اس وقت کی آپ کی دعا قبول ہوگی. آرام سے کھڑے ہو کر جتنے دیر آپ کا جی لگے, 10 منٹ 15 منٹ آپ دعا مانگیں. ان دعاؤں میں دعا یہ مانگیں, اے اللہ جس کرم سے تو نے مجھے اپنے گھر کا دیدار کرایا ہے, اے اللہ جنت میں اپنا دیدار بھی کرا دے, جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. اے اللہ اس سفر سے لے کر جب تک میں یہاں حج میں رہوں جہاں جہاں دعا کروں اور زندگی میں جو دعائیں کروں, اے اللہ وہ ساری دعائیں میری قبول فرما دے. یہ دعائیں مانگیں, اپنے لیے مانگیں, عالم اسلام کے لیے مانگیں, فلسطین کے لیے مانگیں, جیسے ہمارے بچے میں صاحب ہمارے ملک کے لیے مانگیں. حالات بڑے خطرناک ہیں, بہت تیزی سے حالات بگڑ رہے ہیں اسلام مسلمانوں کے لیے, اس لیے یہ موقع ہے اللہ سے خوب جم کر گڑ گڑا کر بل بلا کر تڑپ تڑپ کر مانگنے کا وقت ہے. اس لیے کہ بیت اللہ پر جب حاجی کی عمرہ کرنے والے کی نظر پہلی پڑتی ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. یہ دعا یہ بھی کرے کہ اے اللہ آج تک جتنے تیرے نیک بندوں نے
इंशाअल्लाह बड़ी दुआ हो जाएगी। और ये दुआ जरूर मांगे, अल्लाह ईमान की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, अल्लाह ईमान की मौत भी नसीब फरमा। ईमान पे मौत आ गई, समझो बेड़ा पार हो गया। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, इसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। ईमान ही की वजह से अल्लाह का घर नजर आया, अल्लाह के घर पर पहुंचे हैं, हज नसीब हो रहा है, नबी के रोजे पर पहुंचे हैं। लिहाजा ईमान पर मौत आ गई, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। चुनाचे आप चलेंगे वहां से, मर्दों के लिए हुक्म यह है कि वो क्योंकि इस तवाफ के बाद आपको सईदी करनी उम्रे की, इसमें दो काम करना है। ये सीधा मुड़ा खाली करना है, यानी आप चादर निकाल के उल्टे कंधे में डाल ले, सीधा कंधा खाली कर ले। इसको इस्तवा कहते हैं। इस्तवा का नाम याद हो ना हो, ये अमल करना सुन्नत है। लेकिन ये मसला भी याद रख लीजिए, अगर कभी भूल की वजह से इस्तवा नहीं कर सके, परेशान होने की बात नहीं है, आपका तवाफ हो जाएगा। चुनांचे आप चलेंगे, अल्लाह के घर के 4 कोने हैं, हजर अस्वद है, रुकने इराकी है, रुकने शामी है, रुकने यमानी है। रुकने यमानी से आप आगे बढ़ेंगे तो वहां लोग हाथ उठा के इस्तेलाम कर रहे हैं, और उधर आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ वहां ग्रीन लाइट लगा, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, उसके सीधे आप खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे खड़े हो के आप हजर अस्वद आपके बिल्कुल सीधे तरफ हो, और जो है आप जो है बाएं तरफ इस तरह खड़े हो जाए, वहां खड़े होकर नियत करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतुल हराम सबअ अशवात लिल्लाहि तआला फयस्सिरहु व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं तेरे घर के साथ चक्करों का तवाफ करता हूं, उम्रे का आसान फरमा, कबूल फरमा। अरबी में याद तो ठीक है, वरना उर्दू में भी कह सकते हैं। लिहाजा ये करने के बाद पहले भी नियत कर सकते हैं, वहां हजर अस्वद के सामने इस तरह खड़े हो, हजर अस्वद का सारा आपके सीधे कंधे की तरफ हो, आपका सीना चेहरा सब इधर बैतुल्लाह की तरफ हो। नियत करने के बाद आप वहां से चलेंगे। पहले कानों तक हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इधर तकबीर तहरीमा में उठाते हैं, जोड़ दें। फिर दूसरी बार सीने के बाद हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा कहकर आप अपने यानी हाथों को होठों से चूम लें बगैर आवाज के। ये काम हो गया। अब यहाँ से आप सीधे खड़े हो जाएं और आगे चलें। पहले 3 चक्करों में आपको रमल करना है। रमल के माने क्या है? जैसे जो है पहलवान गोले में अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहरा करते हुए आता है, इस तरह हाजी को वहां चलना चाहिए। अगर आसानी से आप रमल कर सकते तो करें, अगर रमल करना मुश्किल है, भीड़ की वजह से छोड़ दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है, बाकी 4 चक्कर सीधा करना, जैसे सादा करना, ये भी सुन्नत है। पहले 3 चक्करों में भूल गए, बात नहीं याद आए तो बाकी चक्करों में रमल नहीं करें। चुनांचे आप इस्तेलाम करके चले। तवाफ में 2-3 बातों का ख्याल रखें। तवाफ के दौरान जो है बैतुल्लाह की तरफ चेहरा भी नहीं करना, सीना भी नहीं करना, बैतुल्लाह को देखना भी नहीं है, भीड़ भी नहीं करना। निगाह आगे करके आप कोई दुआ पढ़ते हुए, जो दुआ आपको याद है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, ला जो भी कलमे तय्यबा है, कलमे शहादत है, सुबह कलमा है, चाहो कलमा है, दरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, कुरान हदीस की दुआएं हैं, जो भी दुआ को याद है पढ़ते हुए आप माशाअल्लाह एक आएंगे चक्कर, आपका एक चक्कर होगा, फिर इस्तेलाम करें। इस्तेलाम के अपने बैतुल्लाह को देख सकते हैं। आप पीठ ना, आप जो है सीना ना करें, सीने में देखकर दोनों हाथ दिखाकर आप चूम लें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा। एक चक्कर हो गया। फिर दूसरा, हतीम के अंदाज से हम जो है तवाफ करें। हतीम के दरवाजे बंद भी रहते हैं, अगर खुले हो जाने का मौका भी मिल जाए तो हतीम के अंदर से तवाफ नहीं करेंगे, हतीम के बाहर से तवाफ करेंगे। मकाम इब्राहिम के अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, जैसे आपकी सोहबत को देख लें। हमारी राय के दरमियान से करें, बिल्कुल आखिर से भी ना करें, बिल्कुल जो बैतुल्लाह की दीवारों चिमट कर भी ना करें। इधर भी भीड़ होती है, उधर आखिर में भीड़ हो जाती है। बीच से करेंगे तो आपको राहत से आप आसानी से तवाफ कर सकते हैं। 7 चक्कर में 8 मरतबा इस्तेलाम होता है, बिस्मिल्लाह कहने का। फिर 2 रकात आपको नमाज पढ़नी है, ये नमाज वाजिब है। इसके लिए आप परेशान ना हो, मकाम इब्राहिम के पास पढ़ने के लिए वहाँ भीड़ होती है, तवाफ करने वाले तवाफ करते रहते हैं। अगर जबरदस्ती आप नमाज पढ़ेंगे तो कभी कभी तवाफ करने वाले ऊपर गिर जाते हैं, कोई पैर रख देता है तो फिर आदमी की जान का खतरा भी हो जाता है। इसलिए आराम से आप पीछे निकल जाए, जहाँ सहूलत के साथ आप नमाज पढ़ सकते वहाँ नमाज पढ़ें।
یہ نماز آپ مقام میں پڑھ سکتے ہیں، حرم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھ سکے بلڈنگ میں بھی آ کے پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے دعا مانگے، جتنی دیر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اس نماز میں بھی قل یا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھیں، پھر آگے زمزم پیئیں۔ حدیث میں آتا ہے الزمزم لما شرب، آدمی زمزم جس نیت سے پیتا ہے اللہ پاک اس کی نیت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے پیشنٹ تھے جن کو کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے یہ لاعلاج بتا دیا تھا، ہم عمرے کے لیے گئے اور وہ زمزم پیا اور پلایا، اللہ پاک نے کینسر کو بھی دور کر دیا۔ تو زمزم میں اللہ نے ایسی جو ہے تاثیر رکھی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے نبی کے سینے کو شق کر کے آپ کے سینے کو دھونے کے لیے جبریل امین بہت ساری چیزیں، چاقو ہے، کش ہے، جو بھی لائے جنت سے لے کر آئے، لیکن دھونے کے لیے وہ آب کوثر نہیں لائے بلکہ آب زمزم سے دھویا ہے۔ اس سے ہمارا کہ آب زمزم کا پانی، آب زمزم جو ہے وہ بہت مبارک پانی، چنانچہ جتنا پی سکے پیئیں۔ حدیثوں میں آتا ہے مومن سے زمزم خوب پیا جاتا ہے، منافق سے زمزم پیا نہیں جاتا ہے۔ لہذا خوب پی رہے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، ایمان اندر ماشاءاللہ طاقتور ہے۔ اگر زمزم پیا نہیں جا رہا ہے، زمزم کو کہنے پھیکا ہے اور میٹھا نہیں ہے، ایسا ویسا ہے، تو خطرے کی بات ہے۔ زمزم پینے کے بعد آپ کو تیسرا جو عمل کرنا ہے عمرے کے لیے، وہ صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ صفا مروہ پہ آپ جاتے ہوئے ایک مرتبہ استعلام کریں، 9 مرتبہ استعلام ہوتا ہے۔ چنانچہ جاتے ہوئے یہ دعا یاد ہو تو پڑھے، اب وہ بما بدا اللہ تعالیٰ بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ دعا پڑھتے جو قرآن کی آیت ہے، آپ صفا پہ پہنچیں گے، وہاں سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نیت کریں اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط اللہ تعالیٰ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں عمرے کی 7 چکروں سے صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، عورت ہے تو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ آپ نے نیت کر لی، چوتھا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، درود ابراہیم، چند منٹ کھڑے کر دعا مانگے، پھر وہاں سے آپ چلیں گے مروہ سے، صفا سے مروہ کے لیے۔ وہ ہر ایک لائٹ آپ کو نظر آئیں گے، جہاں سے شروع ہو وہاں سے ذرا تیز چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، ذرا تیز چلنا ہے، اور تم کو دوڑنا بھی ہے، تیز بھی نہیں چلنا ہے، اپنی معمولی رفتار سے چلے گی مستورات۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے عورتوں کی طرف سے حضرت حاجرہ دوڑ چکی ہیں، لہذا عورتوں کو دوڑنا تیز چلنا نہیں ہے، مرد حضرات ذرا تیز چلیں گے، اور ہر ایک کیا ختم ہو جائے گا، وہاں سے پھر اپنی معمولی رفتار سے چلیں۔ ساتھ میں مستورات ہیں، وہاں جا کر رک جائیں، اپنی مستورات کو ساتھ لے لیں، پھر جائیں۔ ان ہری رہتوں میں ایک دعا ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ یہ دعا پڑھیں اگر یاد ہے، ورنہ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں آرام سے دعا کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، بغفلت کے بغیر آپ پوری صحیح کریں۔ صفا سے چلے مروہ پر آئے تو ماشاءاللہ ایک چکر ہو گیا، مروہ سے صفا پر آئے دوسرا چکر ہو گیا، صفا سے ختم شروع ہوتا ہے، مروہ پہ جا کے چکر ہمارا ختم ہوتا ہے، ماشاءاللہ صحیح ہو گئی۔ اور صحیح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ نفل نماز ہے، پڑھ لے اچھی بات ہے، نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آخری ہے چوتھا جو عمل ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے، وہ بال کٹانا ہے یا بال مڑانا ہے۔ اگر آپ کے بال 1 انچ سے بڑے ہیں تو آپ جو ہے بال کٹا سکتے 1 انچ سے برابر۔ اگر آپ کے بال 1 انچ سے اس سے چھوٹے ہیں تو پورے سر سے آپ پورے سر پر وسطرہ پھیلانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں حلق کرانا۔ چنانچہ حلق کرانے کے بعد ہمارا عمرہ ہو گیا، ہماری ساری یعنی جو پابندیاں تھی احرام کی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب آرام سے آپ بلڈنگ میں آئیں، آ کر اچھی طرح غسل کریں، اپنے کپڑے پہنے، ٹوپی پہنے، جوتے پہنے، آپ جو ہے یعنی آپ خوشبو لگائیں، ناخن بڑھے، ناخن کاٹے، ساری پابندی آپ کی ختم ہو جاتی ہیں، یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ عمرہ صرف 4 کاموں کا نام ہے، احرام باندھنا، احرام باندھ کر پابندی کے ساتھ رہنا، دوسرا بیت اللہ پہ آ کر 7 چکروں میں طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی، تیسرا صفا مروہ کی صحیح کرنی 7 چکروں سے، اور چوتھا سر کے بعد مڑانا ہے یا سر کے بعد کٹانا ہے۔ یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو ماشاءاللہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ جس نے مستورات جو ہے وہ اپنے سر کے یعنی چوٹی کے آخری حصے سے 1 انچ کے برابر بال خود کاٹ سکتی ہیں، یا ان کے ساتھ جو محرم ہے وہ بال کاٹتے ہیں، غیر محرم کے بال نہ کٹائیں، شوہر ہے،
बेटा है, बाप है, चचा है, ये महरम है, इनसे आप बाल कटाएं। या औरत खुद अपने बाल काट सकती है या एक औरत दूसरे औरत के बाल काट सकती है। लिहाजा औरतें जो है, औरतों का मसला ज्यादा परेशान कुल नहीं है। कभी कभी औरतों के मसले आते हैं, ihram बांधने के बाद जो है उनके अय्याम शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए पाबंदी क्या है, जब ihram बांधने के बाद उनके अय्याम शुरू हो जाए तो वो 4 काम ना करें, नमाज ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, और इसी तरह जो बैतुल्लाह में हरम में दाखिल ना हो, तवाफ ना करें, बाकी सारे काम कर सकती है। लिहाजा जब तक वो पाक ना हो जाए, अच्छी तरह पाक होकर जो गुस्ल करने के बाद वो जाएंगी और जाकर जो तवाफ करेंगी और सफा मरवा की सही करेंगी और बाल काट कर वो ihram से बाहर आएंगी। चुनांचे औरतें जो है औरतों के मसाइल मालूम कर लें, और जो है मर्द के सामने तो माशाअल्लाह सारे मसले आते रहते हैं, और जो उनके साथ उमर हजरात होते हैं और उसमें उलमा भी होते हैं, पुराने हजरात भी होते हैं, तो मसाइल भी मालूम करें और इसी तरह फजाइल भी मालूम करें और पूरी नीयत सही करके इंशाअल्लाह हज करेंगे। यही 4 काम हज में उम्र करेंगे, यही 4 काम हज में भी होते हैं। अगर किसी ने उम्र को अच्छी तरह समझ लिया, ihram क्या है, इसकी पाबंदियां क्या हैं, तवाफ कैसे होता है, क्या तवाफ में क्या करना चाहिए, सही कैसे होती है, बाल कटाना मुड़ाना कैसे है, ये चारों काम जो उम्र में है, वही चारों काम आपको हज में भी करने होते हैं। हज में भी ihram होता है, हज में भी तवाफ होता है, हज में सही होती है, बाल कटाना होता है। इसके अलावा अरफात जाना है और मुज़दलिफा जाना है, जमरा पे कंकरियां मारना है, ये सारी मजीद बातें हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह उम्रे को समझ लिया, इसलिए हदीस में आता है उम्रा जो हज असगर है और हर हज अकबर है। ये अलग बात है कि बहुत से लोग जो है जुमे को अगर अरफात के दिन पढ़ता है तो कहते हैं हज अकबरी है। ठीक है, इसकी फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर अरफात का दिन जो है वो ये जुमे को पढ़ता है तो 70 हज का सवाब मिलता है। इसलिए इसको लोग जो है बहुत बड़ा इसको जो है फजीलत देते हैं। ठीक है, अगर किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना जो है जो भी हज आप करें हज अकबर है और उसके मुकाबले में उम्रा जो हज असगर है। अल्लाह ताला हमारे हजों के हज को कबूल फरमाए, आसान फरमाए, हज मकबूल नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर तरह की परेशानी से अल्लाह नजात फरमाए। हमारे जो जिम्मेदार हजरात हैं, टीपू भाई, एजाज भाई के तमाम रुफका हैं, अल्लाह ताला को जज़ा खैर अता फरमाए। वाकई में बार बार कहता हूँ, जितना हज हमारे कर्नाटक के हाजी करते हैं, शायद दुनिया का कोई हाजी नहीं करता, हिंदुस्तान को कोई हाजी हाजिर नहीं करता। इसलिए इन हाजियों पर खास जो है जोर दिया जाता है, समझाने से पहले इनको समझाया जाता है, हर चीज इनके सामने खोल कर रखी जाती है। अल्लाह ताला इन सारे हजरात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो है इनकी दुनिया भी बनाए, इनके आखिर भी बनाए, और इन्होंने हाजियों पर जो जान माल वक्त लगा है, अल्लाह ताला से इनको बेहतरीन बदल अता फरमाए। व आखिर दअवाना माफ़ी चाहता हूँ, शायद भूख लगी होगी, ज़ोहर की नमाज की जल्दी भी होगी, नमाज बाजमात पढ़ेंगे। हमारे इसका एक विजुअल प्रेजेंटेशन देता हूँ, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। मौलाना खिदा इजाज़त है मुझे। ihram बांध लो, ihram बांध के आ गए हैं, अगर थक गए हैं, पानी नहाना चाहते हैं तो पानी नहा सकते हैं, चादर को बदल सकते हैं। औरतें भी दोबारा पानी नहाकर फ्रेश हो सकती हैं, अपने कपड़े को बदल सकती हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अब आप कमरे से निकलते हैं ihram की हालत में, ब्लू बस में जाएंगे, रेड बस में जाएंगे। अब आप जमजम टावर के पीछे आपको छोड़ेंगे, वहाँ से आप पर चलकर आएंगे। जब हरम में आते हैं तो हरम में आपको इस किस्म की बैरिकेडिंग नज़र आती है, इस किस्म की बैरिकेडिंग नज़र आती है। किताबों में लिखा है कि सुन्नत यह है कि बाबुसलाम से दाखिल हो, वो सिर्फ आज किताबों की हद तक महदूद हो गया। इसे औलाद होना था, अम्मा आंखें पूछी, जब बुजुर्ग पूछा, जय मैं फर्स्ट टाइम काबे को नज़र पड़ी तो क्या मांगो, क्या मांगती जी, जिंदगी ऐसी अजीर्ण है, बहुत तकलीफ हुई है, ज़रा फारिगल वाली, ज़रा राहत मांगो, अल्लाह ताला क्या तुझे दौलत दिया तो वापस चढ़कर नहीं जा सकते, उतर गए तो वापस नहीं जा सकते। मताफ में आप ख़त्म करके आप सफा मरवा पे गए तो मताफ नंबर 79 है। बेहतर है आप 79 से जाएं, बेहतर है आप 79 से जाएं। जब 79 पे जब जाते हैं तो ये रहा गेट नंबर 79। आपको गेट नंबर 79 से
जो एहराम की हालत में है सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है। अब गेट नंबर 79 से जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही आप दाखिल होंगे हरम में, सीधा अपनी गर्दन को नीचे झुकाए, सीधा जाओ। जब मताफ में पहुंचते हो तो आगे देखो, जैसे ही काबे पे नज़र पड़ती है, पहली नज़र पे जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। अब आपको आपके किस्मत, अगर सीधा जाने का मौका मिला तो सीधा जाएंगे, वरना वहाँ पर पुलिस लेफ्ट बैरिकेडिंग, राइट बैरिकेडिंग, ऊपर बैरिकेडिंग, नीचे बैरिकेडिंग, इस किस्म से मुख्तलिफ तरीके से आपको ले जाती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि नीचे ही नज़र रखें। आप टर्न होके जा रहे हैं तो भी नीचे नज़र रखें, सीधा भी अगर जा रहे हों तो नज़र को अपनी नीचे रखें। 79 से जाते हैं। जब आप मताफ के करीब हो जाते हैं तो इस किस्म से सीढ़ियों से, इस किस्म से आप मताफ में उतरते हैं। जैसे ही उतरते हैं ये पूरा एरिया आपको मताफ है। यहाँ खड़े होकर डायगनली राइट साइड देखेंगे तो आपको काबा नजर आता है। 69 से उतरते ही राइट साइड डायगनली काबा नजर आता है। काबे की जब जैसे ही पहले नजर पड़ती है आप लब्बैक पढ़ना खत्म कर देंगे। काबे पे नजर पड़ते ही लब्बैक खत्म करेंगे। अब आप दुआ मांगेंगे। उस वक्त पे जो दुआ मांगते हैं, जो पहली मर्तबा जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तो इसीलिए सोच कर दुआ मांगे कि क्या मांगना है, बहुत ही सोच समझ के दुआ मांगे। हम अहनाफ हजरात हैं, इमाम अबू हनीफा ने ये दुआ मांगी थी जब काबे पे पहली नज़र पड़ी तो आपने कहा था कि परवरदिगार मैं यहाँ पर जितनी भी दुआएं करता हूँ वो पूरी दुआओं को कबूल फरमा। एक दुआ में बहुत सारी दुआएं आपने उसको इकट्ठा किया था, तो इसीलिए आपको सोच समझ कर आपको दुआ करना है। लुत्फ़ुल्लाह मौलाना क़िबला मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, हम जो है उनके चंद चुटकुलों को हम कायम रखे हैं ताकि हमें उनकी याद में नहीं आ सकते। इट इज़ वन वे ट्रैफिक, द होल उम्रा प्रोसीजर इज़ वन वे ट्रैफिक। तो इसीलिए अगर आप वहाँ पर चूक गए तो क्या करना, तुम्हारे साथी बिछड़ गए तो क्या करना, इस वास्ते है नीचे उतर को सोच जाए मेरे को पहले एक बार एक राउंड निगाह डालो, क्या क्या कहाँ है, कैसा कैसा है, देखो डिसाइड करो कि हमारे में से कौन तो भी चुक गया तो मिस हो गया तो हमें फला पिलर के पास या फला सीढ़ियाँ के पास हम आपको खड़े रहना है, ये डिसाइड करना पहले। ये जो बैरिकेडिंग रखे हैं, ये बैरिकेडिंग के पास आपको मिलेंगे बोलको उनसे जो है कल मिलने की जगह मत बनाओ, इस वास्ते कि वो बैरिकेडिंग हर 10 मिनट को उठाले को गए रहती। इस वास्ते किसी पोल को या किसी सीढ़ियों को या किसी डिस्प्ले बोर्ड को सेंटर बनाकर वहाँ पर मिलने का डिसाइड करें। अब डिसाइड करने के बाद जैसे मौलाना क़िबला ने फरमाया, अब आपको ग्रीन लाइट देखना है। ये रही ग्रीन लाइट जो मताफ में है। अब उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी आपको ग्रीन लाइट दिखाई देती है। तो अब आपको ग्रीन लाइट के मैं आज भी खड़े रहकर एक बार ये जो खिदमत कर रहा हूँ ये हाजियां की दुआ से यहाँ पर खड़कर हो, किसी और की सर्विस प्रोवाइडर एवरीथिंग विल बी नोन टू यू ओनली व्हेन यू कम हियर। कनेक्ट योर पासपोर्ट, there will be a sticker given to you behind the passport which will be having the details of your service provider, the building which is assigned to you, the room that is allotted to you after your arrival here. Right. Over. नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।